آج پوری دنیا کا فوکس اس پر ہے، آج خامنئی کو مارا جائے، آج خامنئی کو شہید کیا جائے۔ بھائی کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ رہبر چلا جائے گا تو قوم بٹ جائے گی۔ جن قوموں میں رہبر نہیں ہوتے وہ قومیں بٹی ہوئی قومیں ہوتی ہیں، جن قوموں میں رہبر ہوتے ہیں وہ قومیں کامیاب ترین قومیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس واحد رہبریت ہو، دوسرا رہبر مضبوط کیسے ہوگا؟ امیر فرماتے ہیں اسے بجٹ چاہیے، تو اہل بیت آپ کو نظام خمس دے کر گئے، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ جب تک پیسہ نہیں دو گے نظام ولایت مضبوط کیسے ہوگا؟ یہ نظم کیسے چلے گا؟ قوموں کے اندر غریب بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، ان سب کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اب ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کو دے رہا ہوں، جو نیٹ ورک آف اہل البیت ہے، یہ نیٹ ورک بغیر مسجد کے چل ہی نہیں سکتا۔ ولایت علی بغیر نماز کے، بغیر مسجد کے کبھی بھی معاشرے میں آپ کا سروائیول نہیں ہو سکتا۔ فرمایا خمس دو۔ آج اگر کوئی آپ کا کوئی رہبر پاکستان میں بن بھی جاتا ہے، ہاں، چھوٹے چھوٹے ذاکروں کے پاس، چھوٹے چھوٹے مولویوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے پروٹوکول، لیکن آپ کے ملک کی قیادتیں جاتی ہیں پیٹرول کے لیے پریشان ہوتی ہیں، نظام کیسے چلے گا؟ فرمایا ہم نے تجھے نظام خمس دیا، اپنی کمائی کا 5واں حصہ، جس کا آدھا سہم امام ہے، آدھا سہم سادات ہے۔ اب 5 منٹ کے لیے تصور کریں پورے پاکستان کے شیعوں کا لیڈر ایک ہو، اور یہ پوری قوم جب خمس نکالے، اب جب رہبر بنے گا تو اس کے پاس ظاہر ہے تمام مراجع کے اجازے بھی ہوں گے۔ اب اجازہ رہبر کو اس طرح ملتا ہے کہ جناب آپ 50% جو پاکستان کا خمس آتا ہے آپ اپنی قوم پہ لگاؤ، 50% آپ حوض علمیہ میں بھیج دو تاکہ دوسرے شیعوں پر بھی کیا ہو جائے، خرچ ہو جائے۔ یہاں تک کہتے ہیں اگر آپ کی قوم میں اتنی ضرورت ہے آپ 70% اپنی قوم پہ کیا کر سکتے ہو، لگا سکتے ہو۔ 2.5 کروڑ لوگ اگر خمس نکالیں اور سارا پیسہ کس کی طرف جائے؟ رہبر کی طرف جائے، ٹھیک ہے؟ جو قوم کا لیڈر ہے وہ واحد رہبر ہے۔ اب یہ معاشرے تک رہبر پیغام کیسے پہنچائے گا؟ فرمایا کہ تمہاری جو مسجدیں ہیں یہ تمہارے سنگر ہیں، تمہاری جو مسجدیں ہیں یہ سمجھو معاشرے کے مضبوط پلر ہیں۔ اب ہر شہر میں کتنی شیعہ مساجد ہیں اور ایک شہر میں کتنے نماز جمعہ ہوتے ہیں؟ ہر مولانا جو نماز جمعہ پڑھتا ہے منیمم اس کے پاس 500 لوگ ہیں۔ اگر ایک رہبر ہو وہ سارے امام جمعہ اور جماعتوں کو اپنا نمائندہ بنا دے کہ بھائی آپ جہاں جہاں شہر میں امام جمعہ جماعت ہیں یہ سارے کس کے نمائندے ہیں؟ اس رہبر کے نمائندے ہیں۔ وہ مولوی کامیاب ہوتا ہے معاشرے میں جس کا ہاتھ مانگنے والا نہ ہو، دینے والا ہو، ٹھیک ہے؟ لوگوں کا عالم کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ جو کانسیپٹ اہل بیت نے دیا، 7ویں امام نے اپنے وکیل بنائے۔ چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں، بصرے میں 2 مومنین میں جھگڑا ہوا، مولا کا وکیل تھا بصرے میں، بلایا ان کو، کیوں لڑ رہے ہو؟ ایک تھا داماد ایک تھا سسر، بیٹی مر گئی۔ اب جھگڑا اس پہ تھا جو بیٹی کا مال تھا وہ شوہر کہتا تھا میرا ہے، باپ کہتا تھا میرا ہے۔ آخر میں جھگڑا ہوا، بات بنی 700 درہم پر، داماد مقروض بنا 700 درہم کا۔ بہت لڑے تو انہوں نے کہا لڑائی کس وجہ سے ہے؟ کہ 700 درہم کی وجہ سے۔ تو مولا کے وکیل نے کہا کہ میں تجھے 700 درہم دے دیتا ہوں، لڑائی کو یہیں پہ کیا کرو، ختم کرو۔ ہم پسند نہیں کرتے کہ شیعہ پیسے کی وجہ سے آپس میں لڑیں، اپنی جیب سے دے رہا ہوں، شرط یہ ہے یہاں سے باہر نکلو گے ایک دوسرے کی برائیاں نہیں کرو گے۔ جب یہ گلے ملے اور باہر نکلنے لگے، کہنے لگا یہ 700 درہم میرے نہیں تھے، جعفر صادق کے تھے، مولا نے مجھے دیے ہوئے ہیں کہ اگر معاشرے میں 2 شیعہ آپس میں لڑیں اور پیسے کی وجہ سے لڑیں، پیسہ دے کر ان کے مسئلے کو کیا کرو، حل کر دو۔ اب مسجد کے مولانا کو ہونا چاہیے مضبوط، پورے محلے کا رجوع کس کی طرف ہونا چاہیے؟ مولانا کی طرف، نہ کہ سیٹھ لوگوں کی طرف، نہ کہ بنگلے والوں کی طرف، نہ کہ بزنس مینوں کی طرف۔ کس کی طرف رجوع ہونا چاہیے؟ عالم کی طرف۔ عالم کب مضبوط ہوگا؟ امیر المؤمنین جب تمہارے پاس بجٹ ہوگا۔ بجٹ کیسے جمع ہوگا؟ جب ساری قوم خمس دے گی اپنے رہبر کو، اور یہ رہبر بجٹ بنائے گا، اور یہ سارا کس کو بھیجے گا؟ پورے ملک میں جہاں جمعے اور جماعت کے مولاناز ہیں ان کو بجٹ بھیجے گا کہ جناب آپ پنڈی میں رہتے ہو، آپ کے مطابق کتنے بجٹ کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے جو مسجد کا مولانا ہوتا ہے اسے محلے کے سارے پرابلمز کا پتہ ہوتا ہے، کس کی بیٹی بیوہ ہے، کس جوان شادی کا مسئلہ ہے، کون بیچارہ بیمار ہے۔ تو اب یہ سارا رجوع کس کی طرف ہوگا؟ مسجد کے مولانا کی طرف۔ مولانا کا جیب ہوگا بھرا، کس کے ذریعے سے؟ بجٹ کے ذریعے سے۔ یہ لوگوں کے مسائل کو کیا کرے گا؟ حل کرے گا۔ اگر قوم کے رہبر نے کوئی مسئلے کو حل کروانا ہے، آسان سے ایک پیغام دے گا، یہ سارے امام جمعہ جماعت تک پیغام پہنچ جائے گا۔ وہ شیعہ فرد فرد تک مسجد کے لاؤڈ کے ذریعے سے پیغام کو پہنچایا جائے گا۔ وہ چاہے شیعوں نے ووٹ کس کو دینا ہے، وہ یکجہتی کس طرح کرنی ہے، وہ کسی فتنے سے بچنا ہے، وہ غالیت سے بچنا ہے، وہ نصیریت سے بچنا ہے، یہ سارا سسٹم اس کو کیا کرے گا؟ سنبھالے گا۔ تو اہل بیت ہمیں کیا دے کر گئے؟ سسٹم دے کر گئے۔ خمینی صاحب نے یہی سسٹم لاگو کیا۔ پہلے انہوں نے ایک طاغوت حکومت کو گرایا، پھر ایک حکومت بنائی۔ آج آغا خامنئی کو حکومت کے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے۔
شیعہ جتنا خمس دیتے ہیں اسی سے بہت سارا بجٹ بن جاتا ہے. جس قوم کو اہل بیت نے خمس کا سسٹم دیا ہو, جس خمس کے آدھے کا آدھا سیم سادات ہو, کیا اس قوم میں کوئی سید غریب ہونا چاہیے, کوئی سید فقیر ہونا چاہیے؟ لیکن سارے خمس دینے کے بعد بھی فقیر سید بھی ملتے ہیں, بیوائیں بھی ملتی ہیں, تنگ دست بھی ملتے ہیں. اس کا مطلب نظام انہوں نے تو دیا لیکن ہم نظام پہ صحیح چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب سوال قصور کس کا ہے, وہ ہر انسان اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے. اللہ قرآن میں کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ کہتا ہے میرے ایک ہونے کی دلیل یہ ہے, اگر دو خدا ہوتے تو تجھے کائنات میں فساد نظر آتا. اگر تجھے فساد نظر نہیں آ رہا, سورج اپنی ٹائمنگ پہ آ رہا ہے, چاند اپنے حساب و کتاب سے چل رہا ہے, بادل اپنے حساب و کتاب سے چل رہے, صدیاں گزر گئیں, نظام خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اس کی دلیل ہے کہ کائنات کو چلانے والا ایک خدا ہے. تو اگر ہمیں اپنے اندر فساد نظر آ رہا ہے تو دلیل ہے کہ ہم ایک رہبر کے ماننے والے نہیں ہیں. وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو ایک لیڈرشپ, نظام ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ولائی معاشرہ, ایک ولائی رہبر بناؤ, معاشرے میں نظام اکنامک اور خمس کو مضبوط کرو تاکہ تمہاری قوم کے سارے مسائل کیا ہو جائیں, حل ہو جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہم. میں کراچی میں تھا, اب مختلف مسائل ہوتے ہیں قوم میں نا, لوگ دھرنا دیتے ہیں, پرا چنار کا مسئلہ تھا, روڈ بند کر دیے, دھرنا دے دیا. اب ظاہر ہے جب آپ دھرنا دیتے ہو, روڈ بند کرتے ہو, کسی نے ایئرپورٹ جانا ہے, کسی نے ہاسپٹل جانا ہے, لوگوں کو تکلیف ملتی ہے, پوچھتے ہیں کس نے دھرنا دیا, کسی نے دھرنا دیا. بدنامی کس کی؟ وقتوں کی بدنامی. سوال ہے اگر دھرنے سے رزلٹ نکلے تو اچھی بات ہے, لیکن آپ دھرنے دو, اس کے نتیجے میں کبھی 2 جوان مارے جائیں, کبھی 4 جوان مارے جائیں اور رزلٹ آپ کو ذرا برابر نہ نکلے تو دھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا قبلہ آپ بتائیے سولوشن کیا ہے؟ بچے جیلوں میں ہیں, FIRs ہیں, پارا چنار کا مسئلہ ہے, اتنے قومی مسائل ہیں, حج کا مسئلہ, حیا کا مسئلہ. میں نے کہا ایک علاج ہے. میں نے کہا کتنے جوان ہو, اگر 20,000 ہو, 30,000 ہو, تو میں نے کہا یہ دھرنے پاکستان کی شاہراہوں پہ نہیں دو, یہ قوم کے اندر جو 3-4 لیڈر بنے ہوئے ہیں ان کے دروازوں پہ دو. یہ بہترین علاج ہے. قوم کا کوئی بھی مسئلہ ہو, کیونکہ جو نظام ولایت سے ہٹے ہوئے ہیں وہ قوم کو کیا کر رہے ہیں, تباہ و برباد کر رہے ہیں. جس قوم کے اندر واحد لیڈرشپ پیدا نہیں ہونے دے رہے, 3 لیڈرشپیں, 4 لیڈرشپیں, 5 10 لیڈر بنا دو. میں نے کہا تھا اگر پاکستان میں 10 خمینی آ جائیں تب بھی تباہی ہوگی, کیونکہ 10 ہوں گے. ایک خمینی ہوگا تو کامیابی ہوگا. آغائے حسن زاد عاملی, آغائے جواد عاملی, یہ بہترین خطبہ میں شمار ہوتا تھا. انہوں نے قوموں کو واحد لیڈرشپ, عاملی, آغائے جواد عاملی, یہ بہترین خطبہ میں شمار ہوتا تھا. انہوں نے قوموں کو واحد لیڈرشپ کے نیچے کیا کیا, جمع کیا, تبھی وہ قوم کامیاب ہوئی. آج سب سے زیادہ آپ جائیے تہران میں, مختلف شہروں میں کوشش کی جاتی ہے لیڈرشپ کو ختم کیا جائے, لیڈرشپ ختم کیا جائے. اب لیڈرشپ کو ختم کیسے کیا جاتا ہے؟ مورل ویلیوز کو خراب کر کر, مطلب ایسی گندی باتیں کرتے ہیں, کیریکٹر ایسوسیشن کرتے ہیں. کیونکہ قوم کے دل میں اگر لیڈر کی عزت ختم ہو گئی تو اس کی اطاعت کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. امیر المومنین کو اطاعت کرتے ہیں کیونکہ علی کی عزت ہمارے سینوں میں ہے. تو پہلے لیڈر بناؤ, پھر اس کی عزت کرنا سیکھو, پھر اس کی اطاعت کرنا سیکھو, واللہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرانے کی صلاحیت نہیں رکھتی. لبنان دیکھو, سید حسن نصر اللہ ایک لیڈر تھا, یہ قوم کامیاب تھی. یمن دیکھو, لیڈر ایک تھا, یہ قوم کامیاب تھی. ایران دیکھو, لیڈر ایک ہے, یہ قوم کامیاب ہے. چھوٹی سی مثال دوں, بلتستان. آپ کے پنجاب پہ کسی مولوی پہ FIR کٹے, FIR اگر صحیح کٹے تو وہ مولوی ہو یا غیر مولوی ہو اسے قانون کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جو آپ دیکھتے ہیں سیاسی FIRs ہیں یا مذہبی FIRs ہیں, کسی ٹولے کے زور پہ زبردستی پہ کاٹی جاتی ہے, یہاں پہ بڑی آسانی سے آپ کا مولانا مسجد میں بھی ہوگا, پولیس کان سے پکڑ کے لے کر چلی جائے گی. یہ جرت کسی کو بلتستان میں نہیں ہوئی, ہاں کسی کو نہیں ہوئی. سخت ترین FIRیں کاٹی, سخت ترین جلوس نکلے کہ اس مولوی کو پکڑو. لیکن بلتستان میں کسی کی جرت ہے کہ کسی عالم کے گریباں میں ہاتھ ڈالے. دلیل کیونکہ بلتستان میں لیڈرشپ ایک ہے, ایک لیڈرشپ ہے. آپ جمعہ دیکھو بلتستان کا,
عالم ایک اعلان کرتا ہے، مجال قوم اس کی بات کو نہ مانے۔ جہاں لیڈرشپ ایک ہوتی ہے وہاں آپ کا عالم بھی مضبوط ہوتا ہے، وہاں آپ کی قوم بھی کیا ہوتی ہے؟ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ نظام امیر المومنین ہے، جس کی ٹریننگ کہاں دی جاتی ہے؟ نماز میں دی جاتی ہے۔ نماز میں آئیں گے بچوں میں نظم پیدا ہوگا، بچوں میں ضبط پیدا ہوگا۔ آپ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو دیکھیے، جب دریا میں تیرتی ہیں تو بڑے بڑے ویلز آتے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ چھوٹی مچھلیاں جب مل کے تیرتی ہیں تو ایسے لگتا ہے بہت بڑی مچھلی ہے۔ پرندوں کو دیکھیں، جب آسمان میں پرواز کرتے ہیں تو مل کے پرواز کرتے ہیں، نظم بھی ہوتا ہے، رعب بھی ہوتا ہے، ایک دہشت بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال عاشورہ کا جلوس ہے۔ جب آپ لوگ مل کے چلتے ہو تو دنیا واقعاً آپ کی طاقت کو بھی محسوس کرتی ہے، آپ کی ہمت اور حوصلے کو بھی محسوس کرتی ہے۔ تو نظام تشیع، نظام ولایت کو اگر سیکھنا ہے تو نماز کے ذریعے سے سیکھنا ہے، اور نماز یہ سکھاتی ہے کہ نماز چلانے کے لیے امام ایک ہونا چاہیے، اور اگر اس کو امام تم نے بنا لیا، معاشرے کا لیڈر بنا دیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر کسی سفر میں بھی جا رہے ہو، 40 لوگ ہو، تو کسی ایک کو اپنا کیا بناؤ؟ لیڈر بناؤ۔ ان گھروں میں سکون رہتا ہے جس میں ایک لیڈر رہتا ہے، ان معاشروں میں سکون رہتا ہے جن میں لیڈر ایک رہتا ہے۔ جہاں لیڈرشپ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے معاشرہ تزلزل کا شکار ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد واجل فہم۔ افسوس ہے بس ہماری قوم میں کافی عرصے تک واحد لیڈرشپ رہی، لیکن بعض احمقوں نے، بعض نادانوں نے اس بہترین نظام کو، زکوٰۃ کس نے منوائی تھی؟ ایک لیڈرشپ تھی نا، قوم نے اپنے مسائل کو منوا لیا۔ آج آپ کسی چیز کو منوا نہیں پاؤ گے کیونکہ لیڈرشپ ایک نہیں ہے۔ بصیرت نہ ہو، عقل نہ ہو، صحیح سے اہل بیت کے سسٹم کو کسی نے اسٹڈی نہ کیا ہو۔ حکومتوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بجٹ۔ IMF کے پاس جاتے ہیں کشکول لے کے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آپ کو اہل بیت نے کسی کا محتاج بنایا ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے مال سے 5% اگر نکالے گا، وہ پیسہ لیڈر کے پاس جائے گا، اس سے سارے قوم کے مسائل کیا ہوتے رہیں گے؟ حل ہوتے رہیں گے۔ اسکول آپ کے بنیں گے، یونیورسٹی آپ کی بنے گی، ہر چیز آپ کی بن جائے گی، کیونکہ آپ کے پاس نیٹ ورک ہے۔ نیٹ ورک وہ مساجد ہے۔ ہر مسجد میں جو مولانا بیٹھا اس کے پاس 500 لوگ ہیں۔ آپ نے صرف مسجد کے مولانا کا نیٹ ورک بنانا ہے، لیڈرشپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، اکنامک کا سسٹم بنانا ہے جو خمس کا سسٹم ہے۔ قوم اپنے مال سے پیسہ دے گی، لیڈر کے پاس جائے گا، وہ پھر پوری قوم کے اندر لگ جائے گا۔ لیکن اگر انڈیویجول مولانا کام کرے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک مولانا انڈیویجول ہو کے بہت بڑا مدرسہ بنا دے، مر جائے گا، سسٹم بیٹھ جائے گا، کیونکہ فرد سسٹم نہیں ہوتا۔ فرد کے جانے سے اس کا سسٹم گر جاتا ہے، لیکن سسٹم ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ نظام ولایت کس کا نام ہے؟ سسٹم کا نام۔ ایک لیڈر دنیا سے چلا گیا، فوراً امام جماعت کے لیے دوسرے کو کھڑا کر دو۔ ہاں، جماعت ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ عجیب فلسفہ نماز ہے۔ مولانا نماز پڑھا، اچانک اٹیک آ گیا، کہ فوراً اس کو سائڈ پہ کرو، دوسرا بندہ اس کی جگہ پہ کیا ہو جائے؟ کھڑا ہو جائے۔ جماعت ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ مولا علی کے سر پہ ضربت لگی، نماز جماعت کو امام حسن نے اسی وقت کیا کر دیا؟ کنٹینیو کر دیا۔ جماعت ٹوٹنی نہیں چاہیے، تمہاری لیڈرشپ ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ ایک رات میں اسرائیل نے ایران کی the top leadership, the head of the intelligence, the head of the police، ساری لیڈرشپ کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ within half an hour آغا خامنئی نے پھر نئی لیڈرشپ کو کیا کر دیا؟ ریپلیس کر دیا۔ فرمایا یہ نظام ولایت ہے، لیڈرشپ رکنی نہیں چاہیے۔ خدا نخواستہ آغا خامنئی کو کچھ ہو جاتا ہے، آپ within half hour دیکھیں گے کہ فوراً ایک نئی لیڈرشپ سامنے کیا ہو جائے گی؟ کھڑی ہو جائے گی۔ حسن نصر اللہ شہید ہوئے، دوسرے آئے، وہ شہید ہوئے، تیسرے آ گئے۔ لیڈرشپ پہ ہمیشہ کیا رہتی ہیں؟ یہ نظام ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ایک امام جائے گا، دوسرا امام آئے گا، امام غیبت میں ہوں گے۔ فرمایا سائن لنفس، اپنے درمیان، اپنے اندر سے کسی صالح کو چنو، کسی بہترین فرد کو چنو کہ جب تک امام کا ظہور ہو جائے یہ معاشرے کو لیڈ کرے، اور جب امام آ جائیں تو ساری لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں چلی جائیں؟ فرزند زہرا امام زمانہ کے ہاتھ میں۔ تو مولا آئیں گے، میں نے کوئی سسٹم بنایا تو ہو، جب سسٹم ہوگا ہی نہیں تو میں امام کی مدد کیسے کر پاؤں گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ عقل امیر المومنین کے لیے کہا گیا کہ امام کی مثال ایسے ہے جیسے بدن میں سر، ہاں، دا ہیڈ آف دا سوسائٹی۔ چھٹے امام کا ایک شاگرد تھا، کسی نے کہا کہ میں امامت کا قائل نہیں ہوں۔ انہوں نے بڑی پیاری دلیل دی، عاقلانہ دلیل دی، کہ دیکھو اپنے بدن کو دیکھو، اللہ کے نظام کو دیکھو۔ اس بدن میں ہاتھ ہیں، زبان ہے، کان ہیں، آنکھیں ہیں، پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، کا سب کچھ ہے، ہاں ہے۔ کہا کہ اس پورے بدن کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ ہاں، پورے بدن کو کون اس کو چلاتا ہے؟ کہا عقل۔ عقل اس بدن کو نظم دیتی ہے۔ اس وقت میں تقریر بھی کر رہا ہوں، زبان بھی چل رہی ہے، کلام بھی ہو رہا ہے، ہاتھ بھی چل رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہوں۔ اور کہا کہ جس میں عقل نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ دیوانہ، پاگل۔
بیٹھے گا اچانک ادھر کودے گا ادھر کودے گا، چیزیں ادھر پھینکے گا، کبھی ہاتھ ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، کبھی ناچے گا کبھی بیٹھے گا کبھی روئے گا، دنیا کہے گی کیا ہوا اس کو؟ عقل نہیں ہے اس میں۔ ہاتھ تو اپنی جگہ ہیں، آنکھیں تو ہیں، زبان تو ہے، بدن، ہر چیز اس کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے، لیکن جب اس کے اعضاء میں تعادل نہیں ہوگا کہ ہاتھ ادھر جا رہا ہوگا، زبان ادھر جا رہی ہوگی، کبھی اچھلے گا کبھی کودے گا، تو دنیا کیا کہے گی؟ اس میں عقل نہیں ہے۔ عقل کون ہے؟ فرمایا عقل بدن کا امام ہے، یہ بدن کو نظم دیتا ہے کہ کب اٹھنا ہے کب چلنا ہے، یہ سارے اعضاء کو مل کر جل کر معاشرے میں چلاتا ہے، تب جا کے یہ عقل بند بنتا ہے۔ تو اگر بدن میں امام نہیں تو اس کو دیوانہ بولا جاتا ہے، اگر معاشرے میں امام نہیں تو ان لوگوں کو دیوانہ بولا جائے گا۔ اپنی مرضی سے کوئی دیوار پہ سر مارے گا، اپنی مرضی سے کوئی کاروائی کرے گا، اپنی مرضی سے کوئی غلط کام کرے گا، تو یہ دیوانے معاشرے ہیں جن میں لیڈر نہیں ہوتا۔ جن معاشروں میں بدن میں لیڈر امام ہے، معاشرے میں لیڈر امام ہے، اپنے لیے کسی کو کیا بناؤ؟ امام بناؤ۔ جب تک امام نہیں بناؤ گے، رہبر نہیں بناؤ گے، تب تک تمہارا معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تبھی کہا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کا کیا ہے؟ معراج ہے۔ نماز میں شکر بھی ہے، نماز میں انس بھی ہے، نماز میں ولایت بھی ہے، نماز میں معاشرے کو کس طرح چلایا جائے اس کا ہنر بھی ہے۔ اب بچوں کو چھوٹی سی نماز شکر، پھر جاؤں کربلا کی طرف، کہ جب نماز پڑھو تو اکثر بچے کہتے ہیں کیوں پڑھوں؟ ایک تو ولایت کا نظام، فرادہ نماز پڑھوں اس میں تو ولایت نہیں، اکیلا پڑھ رہا ہوں۔ اب نماز کا فلسفہ ایک ہے شکر، کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ خدا کا کیا ادا کروں؟ شکریہ ادا کروں۔ خدا نے اتنی نعمتیں دی ہیں، مال کی، دولت کی، صحت کی، اولاد کی، شکر ادا کروں۔ اب چھوٹے سے شکریہ آپ کو بتا دوں تاکہ گھر میں جائیں تو اپنے بچوں کو آپ سمجھا سکیں۔ اپنے ہاتھ کو دیکھیے، ہاتھ کے پچھلے حصے کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو انگلیوں کے اوپر کا حصہ ہے اس میں آدھا گرام 1.5 گرام کھال ایکسٹرا ہے۔ 5 منٹ کے لیے سوچو خدا یہ ایکسٹرا کھال نہ دیتا، ہم میں سے کوئی بھی اپنے ہاتھ کو بند نہ کر پاتا، لیکن خدا نے یہی کھال یہاں نہیں دی کیونکہ اس نے بند نہیں ہونا۔ آدھا گرام بھی کھال آگے نہیں دی، لیکن پچھلی آپ انگلیوں پر اوپر کھال دی ہے کیونکہ انگلیوں نے کیا ہونا ہے؟ بند ہونا ہے۔ 2 منٹ کے لیے اپنے بچے کو بیٹا یہ تصور کرو یہ انگوٹھا تمہارا نہیں، اس کو ایسے کر دو۔ اب ہم تجھے آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، انگوٹھا بند کرو اور اپنی قمیض کا بٹن بند کر کے دکھاؤ۔ انگوٹھا نہ ہو تو بٹن بند کرنا انسان کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے۔ خاتون کے لیے سالن بنانا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ کسی چیز کو بے وجہ اس نے نہیں دیا، ہر چیز کو سوچ سمجھ کے پروردگار عالم نے دیا ہے۔ فرمائے 5 منٹ کے لیے سوچو، بچہ پیدا ہوتا اس کے دانت ہوتے تو ماں کے لیے عذاب بن جاتا۔ مولا فرماتے 5 منٹ کے لیے سوچو اگر پیدا ہوتے ہی عقل مند ہوتا شرم سے مر جاتا جب اپنے کپڑوں کو نجس کرتا۔ بڑا آدمی کپڑے نجس کر لے کتنا شرمندہ ہوتا ہے، بچہ کپڑا خراب بھی کر رہا ہوتا ہے پھر بھی مسکرا رہا ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے کیونکہ اللہ نے عقل نہیں دی، خدا نہیں چاہتا تھا یہ بچپنے میں کیا ہو؟ شرمندہ ہو۔ جب اس کو عقل دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے سوچ سمجھ کے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ساری وٹامنز چاہیے اور خدا نے ساری وٹامنز ماں کے دودھ کے اندر رکھ دی ہیں۔ یہ ہے سجدہ شکر، یہ ہے نماز شکر کہ تم نے خدا کا کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ ذرا سوچو، منہ کے پانی کو میٹھا بنایا، آنکھ کے پانی کو نمکین بنایا۔ اگر منہ کا پانی نمکین ہوتا تو انسان کیا ہوتا؟ منہ خشک ہو جاتا۔ اگر آنکھ کا پانی میٹھا ہوتا تو آنکھیں خشک ہو جاتی، کیونکہ آنکھ کے اندر چربی ہے۔ جس طرح کسی چیز کو سرکے میں رکھا جاتا ہے خراب نہ ہو، چربی کے لیے ضروری ہے کہ نمک والی چیز میں رکھا جائے تاکہ خراب نہ ہو۔ اس نے تیری آنکھوں کو کیا بنایا؟ نمکین بنایا۔ اور منہ میں پانی تو دیا لیکن بڑا برابر سے دیا، اتنا زیادہ بھی نہ دیا کہ تیرے منہ سے جھاگ گرتی رہے، اتنا دیا جس کی منہ میں جتنے پانی کی کیا تھی؟ ضرورت تھی۔ ہر چیز کو اس نے حساب و کتاب سے رکھا، ہر چیز کو اس نے ترتیب سے بنایا۔ تو یہ کون سا سجدہ ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ نماز شکر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ خدا تو نے اتنا ترتیب کے ساتھ مجھے بدن دیا، تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہ خدا کہ ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو مختلف رنگوں میں بنا کے نکالتا ہے، خاک کا رنگ بھی وہی ہے، پانی کا رنگ بھی وہی ہے، لیکن ایک دانہ ڈالو تو کوئی پھل لال بن کے نکلتا ہے، کوئی پیلا بن کے نکلتا ہے، کوئی میٹھا بن کے نکلتا ہے، کوئی کھٹا بن کے نکلتا ہے۔ تو یہ کون سی نماز ہے؟ نماز شکر ہے۔
فرمایا لاکھ سجدے شکر کرو پھر بھی انسان کے لیے کم ہے جتنی خدا نے انسان کو نعمتیں دی ہیں. ہمارے استاد کہتے تھے اگر کان فلیٹ ہوتے، جیسے آپ نے گدھے کے کان دیکھے ہیں، جانوروں کے کان دیکھے ہیں، سیدھے سیدھے ہوتے ہیں، انسان کے کانوں میں کروٹیں ہیں. کہ اگر کان فلیٹ ہوتے تجھے آواز تو آتی پر پتہ نہ لگتا آواز کہاں سے آ رہی ہے. یہ کانوں کی جو کروٹیں ہیں تجھے بتاتے ہیں کہ آواز لیفٹ سے آ رہی ہے یا رائٹ سے آ رہی ہے. ہر چیز کو خدا نے کس چیز سے بنایا؟ حساب و کتاب سے بنایا. اب یہ چیزیں انسان ذہن میں رکھے. اتنا بہترین نظم اور ضبط خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیا. ہمیں سسٹم دیا گیا ہے، ہم سسٹم پہ عمل نہیں کرتے. مولانا فلاں ذاکر نے یہ پڑھ دیا، فلاں مولوی نے یہ پڑھ دیا. بھئی ایک رہبر اوپر ہوتا تو 4 ڈنڈے بھی مارتا، ان کو کان سے پکڑ کے سیدھا بھی کرتا. قوم میں اطاعت ہوتی بول دیتا اس کو کوئی سنے نہ کیوں غلط باتیں کرتا ہے. لیکن آج کیا ہے، جب قوموں میں رہبریت لیڈرشپ نہیں ہوتی تو 2 ٹکے کے لوگ کیا بن جاتے ہیں؟ رہبر بھی بن جاتے ہیں. 4 فالوونگ حاصل کر کے کیا بن جاتے ہیں؟ لیڈر بھی بن جاتے ہیں. فرمایا نہیں، جس قوم میں رہبریت ہو پھر وہ رہبر کسی مالک اشتر کو قوم کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، کسی ابو ذر غفاری کو قوم کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے. تو اگر ہمارے چند مولانا حضرات اس چیز پہ راضی ہو جائیں اور قوم میں ایک واحد لیڈرشپ، کیونکہ یہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے، اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے. قوم کو بھائی بکریاں بھی جاتی ہیں تو ایک چرواہا ہوتا ہے، بکریاں بھی ہو نا، 1000 بکریاں ساتھ چلتی ہیں تو کوئی درندہ ان پہ اٹیک نہیں کرتا. لیکن بکری جب اکیلی ہو جاتی ہے 10 درندے اس کو چیرتے بھی ہیں پھاڑتے بھی ہیں. یہاں جو ہمیں چیرا اور پھاڑا جا رہا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ایک واحد چرواہا نہیں ہے. اگر وحدت کی طرف آتے بھی ہیں تو 4-5 اور آ جاتے ہیں تاکہ قوم میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ فساد اور جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں. تو جب تک قوم کے بڑے آپس میں نہ بیٹھیں، ایک لیڈرشپ قائم نہ کریں، قوم کے اندر جتنا فساد ہوگا وہ خواتین میں، وہ بچوں میں، وہ جوانوں میں، وہ خمس کی صحیح تقسیم نہیں ہوگی. اور اس صحیح تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی غریب گناہ میں پڑتا ہے، اگر کوئی جوان گناہ میں پڑتا ہے، یہ سارے قوم کے گناہ، جن کی جانیں چلی جاتی ہیں، جن کو کاٹا جاتا ہے، جن کو راستے روک کر گولیاں ماری جاتی ہیں، یہ سارے گناہ پھر ان لوگوں کے سر پر ہوں گے جنہوں نے قوم میں واحد لیڈرشپ پیدا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، بات بھی نہیں کی. ہر بندہ اپنی جگہ پہ خوش ہے کہ جناب مجھے تو میری روزی مل رہی ہے، لیکن قوم جانے اور قوم کا کام جانے. یہ امیر المومنین کا کردار نہیں ہے. امیر المومنین نے سختیاں کاٹیں، محنتیں کاٹیں. وہ جنگ صفین والے، صفین نتیجہ ہے کس چیز کا؟ کہ قوم علی پہ جمع نہیں ہوئی. اگر صفین والے امیر المومنین پہ جمع ہو جاتے، یہ جنگ صفین مولا علی جیتی ہوئی جنگ تھی جو ہاتھوں سے نکل گئی. کربلا نتیجہ ہے کہ قوم حسین پہ جمع نہیں ہوئی. اگر قوم حسین پہ جمع ہو جاتی کبھی مولا کا سر نہ کٹتا، نوکے نیزہ پہ نہ جاتا. اگر قوم مولا حسین پہ جمع ہو جاتی کبھی سیدہ زینب کی چادر نہ لوٹتی. عبرت لو کربلا سے. اگر واحد لیڈرشپ پہ جمع نہیں ہوگے تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو کربلا میں ظلم ہوا تھا اور ہو رہا ہے. فلسطین میں ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ امت مسلمہ میں واحد لیڈرشپ نہیں ہے. پارا چنار میں ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں واحد لیڈرشپ نہیں ہے. کوئٹہ میں لوگ کیوں مارے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں واحد لیڈرشپ نہیں ہے. جب تک واحد لیڈرشپ نہیں ہوگی وہ یہ جوانوں کی انرجی ضائع ہو رہی ہے، تنظیمی سسٹم تباہ و برباد ہو رہا ہے. پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی شیعہ جوان، شیعہ تنظیمی سسٹم، سارے سسٹم تباہی اور بربادی کی طرف آگے بڑھے کیونکہ ہمارے یہاں واحد لیڈرشپ نہیں تھی. یہ برٹن کا رول ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول. لوگوں کو ڈیوائیڈ کرو پھر ان کے اوپر کیا کرو؟ حکومت کرو. حسین نام ہے دلوں کو جوڑنے کا. کتنی محنت ہے ابا عبداللہ کی کہ ہم قوم کو توڑ رہے ہیں، حسین فرش عزا پہ بلا کر مومنوں کو ملا رہے ہیں. کبھی 40 پہ بلا کے تمہیں دکھا رہے ہیں دیکھ اپنی طاقت. جب تو واحد ہو جاتا ہے تو دنیا رش کھاتی ہے تمہارے اوپر. اور جب نظم، ماتم نظم کا نام ہے نا، 7 ہاتھ اٹھتا ہے پھر سینے پہ آتا ہے. یہ کیا ہے؟ نظم اور ضبط ہے. تمہاری ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے؟ نظم اور ضبط ہونا چاہیے. تب جا کے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی. دلوں کو کربلا لے جائیں. سلام کرے ان ہستیوں پہ. کل غازی عباس کے مصائب پڑھے، آج ایک چھوٹا سا واقعہ سنو غازی کا. کتنی اطاعت تھی. کربلا اطاعت کا نام ہے. اور اگر روایات اور حدیث میں بھی نہ ہونا، عقل کا تقاضا ہے. عقل کا تقاضا ہے. آپ کا سیاسی سسٹم بھی درہم برہم ہوتا ہے جب مضبوط لیڈرشپ نہیں ہوتی. ایک نظام کائنات ہے. لیڈرشپ آپ کے اندر واحد، خدا ایک، لیڈر ایک، معاشرے کو چلانے والا ایک. گھر کے اندر الرجال قوامون علی النساء، خدا نے مرد کو لیڈرشپ دی تاکہ وہ گھر کو چلائے. لیڈرشپ ایک ہوگی تو گھر بھی چلے گا، ہر چیز آباد رہے گی. فرماتے 2 محرم لشکر یزید ابن سعد نے غازی عباس سے پیسہ لا رہے، لشکر امام حسین ہے، آگے بڑھے. کہا ہمیں آرڈر ہے کہ خیمے ہٹا دیے جائیں. کیونکہ پہلے خیمے لگائے تھے انہوں نے پانی کے کنارے، کسی کو پیاس لگے تو پانی پیے. کا آرڈر اور حکم ہے کہ خیمے کیا کیے جائیں؟
ہٹا دیے جائیں. یہ کہنا تھا کہ نہیں ہٹائیں گے تو لشکر یزید نے کہا ہم آئیں گے اور سارے خیمے اکھاڑ دیں گے. کہتے ہیں حضرت عباس نے یہ سنا, غازی عباس کو جلال آیا. تاریخ کربلا لکھتی ہے اتنا جلال تھا کہ حضرت عباس نے اپنی تلوار نکالی. تلوار نکالنے کے بعد خط کھینچی, کہا اگر کسی میں جرت ہے تو اس خط کو پار کر کے دکھائے. خیمے تو دور کہ آپ سیدانیوں کے خیموں تک پہنچ گئے. کہ اتنا جلال, اتنی ابوت کہ ایک بھی لشکر یزید کا فرد آگے بڑھنے کی جرت نہیں کر رہا تھا. کہ میں کھڑا ہوں, ہے کسی میں جرت, اس لائن کو پار کر کے دکھائے. فضا کہتی ہیں کہ امام حسین سیدہ زینب کے خیمے میں آئے. بی بی کا نام ہے شریکت الحسین, شریک غم, شریک کربلا, ہر چیز وہ شریک ہیں جناب زینب کبریٰ. بھائی کو دیکھا کہ برادر بہن قربان جائے, اتنے پریشان کیوں ہو؟ فرمایا زینب تو نے سنا نہیں, عباس نے خط کھینچی ہے. کہا جی حسین سنا ہے, مجھے فخر ہے اپنے غازی پہ. عباس کے ہوتے ہوئے کس میں جرت کے ہمارے خیموں تک آ جائے؟ کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا جی بہن زینب میں جانتا ہوں عباس کے ہوتے ہوئے خیموں تک کوئی آ نہیں سکتا, لیکن زینب میں اس وقت جنگ نہیں چاہتا. میرا دل ہے کہ خیمے ہم ہٹا دیں, کسی اور جگہ پہ لگا دیں. تو بی بی نے فرمایا کہ حسین بھیا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے, آپ عباس کو اشارہ دیں, وہ فوراً خیمے ہٹائے گا. کہ عباس نے آج تک آپ کو نہ بولا, آپ کا اشارہ کافی ہوتا ہے. عباس وہی کرتے ہیں کہ زینب میں بھی جانتا ہوں جو کہوں گا کریں گے, لیکن مجھے خوف ہے کہیں میرے شیر کا دل ٹوٹ نہ جائے, لہذا میں نہیں کہوں گا زینب. حسین کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ زینب یاد ہے حسن کے جنازے کو لے کر جا رہے تھے, ظالموں نے تیروں کی بارش کر دی تھی, میرے غازی کو اتنا جلال تھا تلوار نکالی کہ مولا ابھی اجازت دیں, لشکر والوں کو قلع کما کر دیتا ہوں. میں نے عباس کے ہاتھ کو تھاما, میں نے کہا عباس یہاں نہیں, ہم جنگ کربلا میں کریں گے. چپ ہو گئے جی میرے مولا. کہ زینب مدینے میں جب والی نے بلایا تھا بہترامی کی, عباس نے آواز کو سن لیا, دوڑے دوڑے دربار میں کہ مولا ابھی کہو سر قلم کر کے قدموں میں ڈال دوں. میں نے پھر روکا, میں نے کہا عباس ابھی نہیں, جنگ کربلا میں کریں گے. کہ زینب یاد ہے ہور نے جب راستہ روکا تھا, لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا, عباس کو اتنا جلال آیا تلوار نکالی کہ مولا جنگ ابھی شروع کرتے ہیں. میں نے کہا عباس ابھی نہیں, کربلا. کہ زینب اب کیا کہوں, اب تو کربلا بھی آ گئی, کیا کہہ کر اپنے شعر کو روکوں گا؟ بولیں گے نہیں مولا اب تو کربلا آ گئی. تو سیدہ نے فرمایا کہ حسین بھیا آپ پریشان نہ ہو, میں عباس سے بات کرتی ہوں. مولا حسین چلے گئے. فضا کو کہا ذرا میرے قمر بنی ہاشم کو تو بلانا, میرے عباس کو تو ذرا بلانا. فضا کہتی ہے وہیں سے میں نے آواز دی غازی عباس کہ تیور یہ تھے کہ آنکھوں میں خون جمع تھا, آستینوں کو پلٹا ہوا تھا, تلوار نکالی ہوئی تھی, جبیں پہ پسینہ تھا, جیسے اشارہ ہوا کہ کوئی حرم سے بلا رہا ہے. آہستہ آہستہ آئے اور مجھ سے کہا جی اما فضا. میں نے کہا علی کی بیٹی زینب بلا رہی ہے. کیا تھا ادب غازی عباس, کہ جیسے سنا نا کہ بہن بلا رہی ہیں, کہ جلدی جلدی سے آستینوں کو سیدھا کرنا شروع کر دیا, اپنے ہاتھ سے ماتھے کے پسینے کو پوچھا, خیمے کے باہر کھڑے ہوئے تلوار کو نیام میں ڈالا. تھوڑی دیر کھڑے ہوئے کہ جو جاہ و جلال تھا, جو غیظ و غضب تھا وہ بیٹھ جائے. جب بیٹھ گیا اذن مانگا, اجازت ملی. فضا کہتی ہیں ایسے زینب کے سامنے بیٹھے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے سامنے بیٹھ جاتا. جی آقا زادی. عباس سنا ہے خط کھینچی ہے, دشمن کو للکارا ہے. کہ جی بی بی میرے ہوتے ہوئے کس کی جرت, خیموں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے, جب تک میں زندہ ہوں بی بی کوئی آگے نہیں آئے گا. کہ عباس میں جانتی ہوں تیرا بھی غرور ہے, تم نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کیا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے خط کوئی پار نہیں کر سکتا. عباس جانتی ہوں, لیکن عباس ایک بات تو سنو, حسین چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا دیں, لیکن تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. عباس تو خیمے میں بیٹھا رہا ہے, تجھے دشمن کے سامنے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کہیں کوئی تمہیں تانے نہ دے کہ عباس تو نے خط کھینچی تھی, کہ تو یہیں بیٹھ جا. عباس میں علی اکبر کو بھیج دیتی ہوں, میں اون محمد کو بھیجتی ہوں, خط بھی مٹائیں گے, خیمے بھی ہٹائیں گے, آپ کو سامنا کرنا نہیں پڑے گا.
کہتے خاموش ہو کے حضرت عباس سن رہے تھے. عباس آپ کو شرمندہ ہونا نہیں پڑے گا, آپ کو دشمن کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. اکبر جائے گا خط مٹائے گا, اکبر جائے گا خیموں کو ہٹائے گا. کہ اتنا سننا تھا. جب باتیں ختم ہوئیں تو غازی عباس کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد کہا آقا زادی عباس ہوتا کون ہے؟ میرا غرور مجھے سامنا کرنا پڑے گا. اگر میرے حسین کا یہ کہنا ہے خود جاؤں گا اپنے ہاتھوں سے خط مٹاؤں گا, خیمے خود ہٹاؤں گا, اگر میرا آقا اس میں راضی ہے میں عباس بھی اس پر کیا ہوں؟ راضی ہوں. یہ ہے اطاعت امام. تب جا کے کربلا میں کوئی عباس بنتا ہے. السلام علیکم ایھا العبد الصالح, میرا سلام ہو عبد صالح المطیع للہ ولامر مولا, جو اللہ کا اطاعت گزار تھا اور اپنے مولا کے امر کا اطاعت گزار تھا. جب عباسی معاشرے بنتے ہیں ان معاشروں میں مخالفت نہیں ہوتی, اطاعت ولی امر مسلمین ہوتی ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں. آج خدا کو ان دو کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ بھی دیں. آج خدا کو رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ بھی دیں. آج خدا کو علی اکبر کے سینے میں لگی ہوئی برچھی کا واسطہ بھی دیں. فرمایا اگر ان دنوں میں کوئی بخشا نہ گیا تو پھر پھر وہ کب بخشا جائے گا؟ تبھی فرمایا جب بھی مجلس حسین میں آؤ یہ تصور کر کے آؤ کہ تیرے زندگی کی آخری مجلس ہے. ایسے سلام کرو جیسے زینب نے کیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن آواز صحیح کریں سب مل کے وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ 40 سال خون روتے رہے. جب کسی جوان کی شادی میں جاتے کہتے ہائے میرا علی اکبر. جب کسی چھوٹی بچی کو دیکھتے کہتے ہائے میری سکینہ. وضو کرتے نگاہ پانی پہ پڑتی کہتے ہائے کربلا کی پیاس میرا پیاسا بابا. بازار میں جاتے کسی کسائی کے دکان پہ گوشت نظر آتا زمین پہ بیٹھتے کہتے ہائے میرا قاسم ہائے میرے چچا عباس. کسی نے عرض کی مولا اتنا روتے ہیں شہادت تو آپ کا ورثہ ہے پھر آپ کو رونا تو نہیں چاہیے. فرمایا تو صحیح کہہ رہا ہے شہادت میرا ورثہ ہے لیکن یہ بتا یعقوب کا ہے کہ یوسف مارا گیا
صرف یعقوب نے قمیص یوسف پہ خون دیکھا تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، لیکن میری نظروں کے سامنے میرے اکبر کے سینے میں برچی لگی، میرے 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے میں تیر مارا گیا، میرے چچا عباد کے بازو کاٹے گئے، لیکن تو سچ کہہ رہا ہے، شہادت میرا ورثہ ہے، اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ تھا، علی اصغر کے گلے میں تیر لگنا میرا ورثہ تھا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا میرا ورثہ تھا، لیکن یہ بتا ماؤں بہنوں کے ساتھ اس شرابی کے دربار میں جانا، وہ 8 گھنٹے کھڑا رہنا، کہ یہ بھی سجاد کا ورثہ ہے، 40 سال بہنوں ماں کی اسیری پہ روتے رہے۔ بڑے کریم تھے آپ کے مولا حسین، کہتے ہیں ایک بچی تھی جسے بچپن میں مولا گھر میں لے کر آئے، تھوڑی آواز بڑھا دیں، آواز صحیح کریں، فرمایا جب جوان ہوئی اس کی شادی شام میں کرا دی گئی، ہر سال مدینے آتی تھی، امام حسین سے ملتی تھی، کہتی تھی مولا آپ نے مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے، مولا ہر سال جب جب آتی ہوں میرا شوہر مجھ سے کہتا ہے کب تیرا مولا میرے گھر آئے گا، میں تیرے مولا کے لیے بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا، میں تیرے مولا کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کروں گا۔ امام حسین ہر سال سنتے تھے، ہر سال کہتی تھی مولا کب آؤ گے کب آؤ گے۔ یہ آخری سال تھا، امام حسین نے فرمایا شیریں ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے۔ یہ مومنہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے۔ امام نے کہا شیریں بیٹھ جا، تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائیں گے۔ لیکن شیریں حسین کی ایک وصیت یاد رکھنا، جی میرے مولا، فرمایا شیریں قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، جب کبھی کوئی قیدی نظر آئے انہیں گھر لے کر جانا، کھانا کھلانا، خدمت کرنا۔ مولا جب تک زندہ ہوں آپ کی وصیت پہ عمل کروں گی۔ شیریں اپنے وطن چلی گئی اور زینب بے وطن ہو گئے۔ لٹا ہوا قافلہ جب بازار میں گزرنے لگا، شیریں کے شوہر کی نگاہ ننھی سی بچی کے زخمی کانوں پہ پڑ گئے، او زخمی رخساروں پہ پڑ گئے۔ دوڑا دوڑا گھر گیا کہ شیریں ہمیشہ کہتی تھی جب کوئی قیدی نظر آئے اسے گھر لے کر آؤں۔ او شیریں میری زندگی گزر گئے، میں نے کبھی 4 سالہ قید نہیں دیکھے۔ بڑے مظلوم قیدی ہے، کان بھی زخمی ہے، رخساروں پہ نیلے نشان ہے۔ کہتی ہے جلدی کر، میرے مولا کی وصیت ہے۔ دعوت دی، مولا نے قبول کی۔ قیدی بیویوں کا قافلہ شیریں کے گھر میں داخل ہوا۔ اللہ جانے زینب پہ کیا گزری ہوگی، جسے زینب نے قرآن پڑھایا، جسے زینب نے حجاب سکھایا، اس کے سر پہ چادر موجود ہے۔ علی کی بیٹی۔ مومنہ نے جلدی جلدی سے سفرہ لگایا، پانی رکھا کہ قیدی بیویوں جتنا پانی پینا ہے پی لو۔
ابھی میں کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے۔ اے قیدی بیویوں کیا چاہتی ہو؟ کہ مومنہ اگر اجازت دو تیرے گھر میں ماتم کر لیں، کیونکہ ہم بڑے مظلوم ہیں۔ ایک دن میں میرے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہیں، کسی نے مجھے رونے نہیں دیا۔ کہنے لگی قیدی بیویوں میں کیوں روکوں گی، جتنا رونا ہے رو لو۔ کہتے ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی، بیویوں نے حلقہ بنایا، قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بیان کیا، رو کر کہنے لگی اے علی اکبر کے پیاسے بابا، اے علی اکبر کے غریب الوطن بابا۔ شیریں نے جیسے سنا کہنے لگی قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے، اللہ میرے بچوں کو حسین کے اکبر پہ قربان کرے۔ قیدی بی بیاں چپ ہو گئے۔ شیریں تیرا گھر ہے، اجازت نہیں تو ماتم نہیں کریں گے۔ کہتی ہے نہیں قیدی بی بی ہو، تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتی، لیکن یہ نام نہ لو، یہ میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے۔ اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ یہاں بیٹی کا نام آنا تھا، پھر سے کوئی قیدی بی بی اٹھی اور بیان کیا اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب الوطن بابا۔ شیریں نے کہا قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ بھی میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے، اللہ میرے مولا کی خیر کرے۔ قیدی بیویاں خاموش ہو گئی۔ کہتے شیریں اپنی جگہ سے اٹھی، قیدی بیویوں تو نے مجھے بڑا رلایا، یہ نام نہ لے میرا کلیجہ پھٹنے کو آتا۔ پھر قیدی بیویاں خاموش ہو گئی۔ کہتی ہے قیدی بی بی اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ عزادارو جب بہن کا نام آنا تھا، تاریخ کے جملے ہیں، ساری بیویاں خاموش ہو گئی، کوئی اٹھ کے بیان نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خود زینب اٹھی، بڑا درد بھرا بیان کیا، رو کے کہنے لگی اے زینب کے غریب بھیا، آئے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا۔ شیریں نے جیسے زینب کا نام سنا، دوڑے دوڑے زینب کے قدموں میں گر گئے، ہاتھوں کو جوڑا اے قیدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے، تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اتنا سننا تھا، سیدہ نے چہرہ اٹھایا، کہا شیریں مہمان آ گئے، تیرے مولا نے وعدہ پورا کیا لیکن تو نے پہچانا نہیں، اور شیریں میرا اکبر مارا گیا، میرا حسین مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔